बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबील करीम। मअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सरकारी सतह पर उसका जो तर्जुमान है एक फ़ीमेल और एक मेल दोनों ने आका अलैहिस्सलाम की शान में इंतहाई नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं इंतहाई मज़म्मत करता हूँ और साथ हिंदुस्तान को हम ये मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जब बंटवारा किया 1947 में तो हमारी रियासतें दो इसी बुनियाद पे बनी थी कि हिंदुस्तान वालों ने कहा था कि हम मजहबी स्टेट नहीं बनेंगे, वो सिर्फ जमहूरिया हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सिर्फ रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान है, वो इस्लामिक या किसी और हिंदुइज़म के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। उनका जो बानी था गांधी, उसने ये ऐलान किया था कि हम किसी मज़हब का प्रचार नहीं करेंगे बल्कि हम एक सोशलिज्म की तरफ जाएंगे और एक जमहूरी रियासत बनेंगे। लेकिन उसके बदले में हम जो हैं, हमने उस वक्त कहा था कि हम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान नहीं हैं बल्कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं। हम अगर यहाँ इस्लाम की बात करते हैं तो हम अपने आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि पिछले 15 सालों में ये हिंदुआता की जो सोच है वो हिंदुस्तान पे गालिब आ गई, वहाँ पे उनका मज़हब गालिब आता गया और हमारी बदकिस्मती ये हो गई कि मज़हब के नाम पे हमने ये रियासत ली थी। लेकिन यहाँ अगर आज कोई मजहबी आदमी सियासत की बात करता है तो लोग कहते हैं जी इनका क्या काम है सियासत से। हम उस सियासत की बात करते हैं जिसने 23 साल के अंदर दुनिया का नज़रियाती और जुग्राफियाई हुदूद अरबा तब्दील करके रख दिया। वो सियासत रियासत मदीना जो हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। हम में से हर एक पे लाजिम और फ़र्ज़ है कि हम सियासत करें, क्योंकि सियासत के बगैर ना हमारा दीन मुकम्मल है और ना हमारे पाकिस्तान का आइन मुकम्मल है। पाकिस्तान के आइन में एक वक्त ऐसा भी आया कि अयूब खान साहब पे प्रेशर डाला गया कि लफ्ज़ इस्लाम को काट दिया जाए, सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाए। तो अयूब साहब की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। उस वक्त कुदरतुल्लाह शाहब साहब ने ये बात शाहबनामा में लिखी कि जब मेरे पास वो समरी टाइपिंग के लिए आई तो मैंने अयूब साहब को अपना रिज़ाइन लिख के दे दिया कि हम इस्लाम का नाम नहीं ख़त्म करेंगे, आप मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दें। तो अयूब ने पूछा कि वजह क्या है, तो कुदरतुल्लाह शाहब ने कहा कि क्या वो 88 लाख के करीब जो हिंदुस्तान से आते हुए मुसलमान शहीद हुए थे वो फ़कत इस इस्लाम के नाम पे शहीद हुए थे। अगर हम इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते तो हम इस्लाम का नाम तो कम अज़ कम रहने दिया जाए। और आज भी हमारा जो सरकारी नाम है दुनिया के अंदर वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। इसलिए हिंदुस्तान मज़हब को हाथ में न ले। अगर उसने मज़हब को हाथ लिया तो फिर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं और वो मुसलमान जाग चुके हैं। वो वक्त दूर नहीं कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, इतने टुकड़े होंगे कि मोदी और गांधी ने जितनी धोतियां नहीं तब्दील की इतनी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में इस्लामी रियासतें बनेगी। वो वक्त दूर नहीं, लेकिन हम सबको जमा होना पड़ेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हमारा जो मज़हब है ये किसी भी इस्लामी मज़हब के जो रहनुमा है उनकी तौहीन की इजाज़त नहीं देता। ये याद रखने वाली बात है। उलमा मौजूद हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में ये लिखा है कि हिंदुइज़्म जो है ये भी एक पुराना मज़हब है। हो सकता है क्योंकि कुरान कहता है कि दुनिया में कोई ऐसी बस्ती नहीं आई जहाँ हमने हादी ना भेजा हो। तो 1,24,000 पैगम्बर आए, कुरान मजीद में सिर्फ चंद पैगम्बरों का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माज़रत, खड़ा होकर मैंने पानी पिया, लेकिन ये भी हदीस में साबित है, इसलिए हमारे यहाँ तनकीद बहुत होती है। तो मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा कि 1,24,000 पैगम्बर आए, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ चंद एक अम्बिया का जिक्र आया है। तो बाकी अम्बिया का जिक्र कुरान में नहीं आया। लेकिन हमारे जो मशाइर हैं, हमारे उम्मत के जो रहनुमा हैं, वो हमें बताते हैं कि जितने भी पुराने मज़ाहिब हैं
یہ اب موجودہ لوگ ان کی بگڑی ہوئی شکل پہ موجود ہیں. اپنے اپنے دور میں یہ سب ہادی آئے ہیں, وہ توحید کی تبلیغ کرتے رہے ہیں, لیکن ان کے ماننے والوں نے اس مذہب کو تبدیل کر دیا. اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ رام اور رامائن کو گالی نہ دی جائے. ہو سکتا ہے اپنے وقت میں رامائن بھی الہامی کتاب ہو اور رام بھی اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہو, لیکن اس کے ماننے والوں نے اس کی تعلیمات کو خراب کر دیا ہے. الحمدللہ صرف اسلام ایسا مذہب ہے اور مسلمان ایسی قوم ہے کہ جو دنیا کے کسی مذہب کی توہین پہ یقین نہیں رکھتے. ہم صرف آقا علیہ السلام کے ناموس کی بات نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, 1,24,000 پیغمبروں کی اگر کوئی کسی کی بھی توہین کرے گا تو مسلمان میدان عمل میں آئے گا. ہم دنیا کو ٹاک کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیگوسیشن کی جائے, ہمارے مطالبات کو سنا جائے کہ ہم تو سب اہلامی مذاہب کی قدر کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ہمارے نبی کی جب آپ لوگ توہین کرتے ہو, آپ جب اوچھا کنڈو پہ آتے ہو, تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ اسی بستی میں, اسی علاقہ میں غازی علم دین شہید پیدا ہوا تھا, جس نے چھری ہاتھ میں لی تھی, وہ ترخان کا بیٹا, جس نے جا کے اس وقت کے راج گوپال اچاریہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا, جس نے وہ کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول. اسی ہندوستان کی سرزمین میں اس کا مقابلہ کیا گیا تھا. ہم بات چیت کے لیے بھی ہندوستان کے ساتھ, ہمارے سکالر اس بات پہ قائل ہیں کہ ہم بات کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرے طریقے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو ہم انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے کربلا سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا, اور پھر ہندوستان کی گلی گلی اور کوچو کوچو میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی. انشاءاللہ یہ صدا پھر معجزن رہے گی. لیکن یہاں ہمارے جو سیاسی وابستگیاں ہیں مختلف پارٹیوں سے ہے, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, اسلام ہماری پارٹی ہے اور یہ ملک پاکستان ہماری پارٹی ہے. اس لیے ہم تنقید بھی کرتے ہیں, کسی کا برا کام ہو تو کھل کر, اور تعریف کی بات آئے تو تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو بھی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اس سفیر کو بددخل نہیں کرتی. کیا ہندوستان کے سفیر کو اس حکومت کو مراسلہ دے کے گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا؟ اور اگر بالفرض ہندوستان کا سفیر یہاں پہ نہیں موجود تو کانسلیٹ خانے کا جو سینئر ترین آدمی ہے اس کو ایک احتجاجی مراسلہ دے کے وہاں بارڈر سے اس کو پار کر دینا چاہیے تھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی شان پہ کسی قسم کی کمپرومائز کی کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ بڑے فخر سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سفیر کو واپس بھیج دو. لیکن کیا آپ کے دور میں جب فرانس میں گستاخی سرکاری سطح پہ ہوئی, ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے, علماء اور مشائخ آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو مراسلہ تھماؤ, احتجاج کرو, لیکن آپ نے کہا تھا کہ میں یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کر سکتا. میں ایک عقائد بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. عقائد کسی صوفی بزرگ کی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مرغی تھی اور ان کے ساتھ مرغیوں کے ساتھ ایک مرغا تھا. ایک دن مالک نے مرغے کو کہا کہ آپ نے آزان نہیں دینی, آزان بند کر دو, اگر بانگ کی آواز آئی تو ہم تجھے ذبح کر دیں گے. مرغے نے سوچا کہ جان بچا لینی چاہیے, آزان کی کوئی بات نہیں. وہ مرغیوں کی طرح رہنے لگ گیا. 3-4 دن گزرے. 3-4 دنوں کے بعد وہ مالک آیا اور اس نے کہا کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. اس مالک نے کہا کہ آزان دینا تو آپ نے بند کر دی, لیکن کل سے اگر انڈا تم نے نہ دیا تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا. تو اس وقت وہ مرغا بڑا تل ملایا کہ کاش آزان دینے کی بات پہ میں اپنی جان قربان کر دیتا, میں شہادت کے رتبے پہ پہنچ چکا ہوتا. انڈا تو میرے بس میں نہیں ہے, یہ میں دے ہی نہیں سکتا. اب مالک مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا. یہ جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں, یہ جو سود کی پیداوار ہے, یہ IMF ہو, یہ ورلڈ بینک ہو, یہ جتنے بھی مسلمانوں کو سود پہ قرضہ دیتے ہیں, ان کی مثال وہ اس مالک کی طرح ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اذان چھوڑ دو, کبھی یہ کہتے ہیں کہ پردے کی آیات قرآن اپنے تعلیمی نصاب سے نکال دو. کیا ہم نے نہیں نکالی مشرف صاحب کے دور میں؟ پھر یہ ہمیں احکامات دیے کہ جہاد کی صورتوں کو نکال دیا جائے, ہم نے وہ بھی نکال دی. لیکن آتے آتے ابھی پچھلی جو IMF کی قسط ہوئی تو اس میں ایک یہ بھی بات تھا کہ پاکستان سے توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے, پھر IMF اپنی امداد کو دگنا کر دے گا. کیا اس وقت کی ہم انتظار میں ہماری حکومت, میں حکومت وقت سے یہ بات کہتا ہوں کہ مہنگائی
ہمارے سروں کو چھو چکی ہے. اس بے حیائی کے دور میں اگر اتنی مہنگائی آپ نے کر دی ہے تو ناموس رسالت کے بعد حوالے سے اگر آپ باہر نکلتے, آپ امداد کو ٹھوکر مارتے, یورپ کے سفیروں کو بھی واپس بھیجتے اور ہندوستان کے سفیر کو بھی سخت پیغام دیتے. الحمدللہ ہم پھر بھی زندہ جی لیں گے. ہم مہنگائی سے ڈرنے والے نہیں, ہم ایمانی طاقت رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ اپنے مفادات کی خاطر ہماری غیرت کا سودا کرتے ہو, لیکن اسلام کی بات پہ کوئی بھی حکومت توجہ نہیں دیتی. میں تمام پارٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ توہین رسالت کے مسئلے پہ ایک ہو جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشن کو تھام لیں. کیونکہ اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اقبال جب اللہ کے آگے شکوہ کرتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے, پھر بھی گلا ہے ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں. تو علماء نے بڑی باتیں کی. اقبال نے پھر جواب دیا کہ میں نے جب اللہ سے یہ باتیں کی, اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. لیکن اقبال کہتا ہے کہ اللہ مجھے جواب دیتے ہیں جواب شکوہ میں کہ ہاں میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا تم نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے, لیکن وہ معزز تھے صاحب قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے تم خوار ہو گئے ہو. اقبال پھر آخر میں جواب شکوہ کا آخری شعر میں اپنے نوجوان نسل کو سنانا چاہتا ہوں کہ اقبال اللہ سے پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی اس امت کو کوئی چارہ ہے کہ یہ ترقی کر جائے. تو اقبال کہتا ہے کہ اللہ نے کہا جواب شکوہ کا آخری شعر کہ کی محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا, لوح قلم تیرے ہیں. مصطفیٰ کے جو ہو جائیں گے لوح قلم ہو جائیں گے ان کے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم لک الحمد